فرمایا میرے چچا کا تو ہی قاتل ہے نا؟ تو وحشی کہنے لگا جی ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتا میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ ہائے ہائے، بتا میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ اور وہ قتل کرنے کا سارا منظر بیان کر رہا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا نا، حضور فرمایا تیرا ایمان لانا میں نے قبول کر لیا، لیکن معافی کا اعلان عام، لیکن میرے چچا کو جس دردناک طریقے سے تو نے شہید کیا ہے، جب بھی تو مجھے ملاقات کے لیے آیا کرے نا تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، نہ سامنے کھڑا ہونا ہے، جب بھی تو نے آنا ہے یا میرے پیچھے بیٹھنا ہے یا دائیں بائیں ہو کے بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ جب بھی تو میرے سامنے آئے گا مجھے چچا کی شہادت یاد آ جائے گی۔ اتنی دردناک شہادت، اور ظلمن شہید کیا، لیکن جب معافی کا وقت آیا تو حضور نے معاف کیا یا نہ کیا؟ معاف کیا، اور فرمایا کہ جب بھی، ہاں اتنی بات ضرور فرمائی کہ جب بھی ملنے کے لیے آیا کرو تو میرے سامنے مت کھڑے ہونا، بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، تاکہ تمہیں دیکھوں گا تو چچا کی شہادت یاد آ جائے گی۔ اور یہ قاتل جو ہے جب مسلمان ہوا، ایمان لایا، تو صحابی رسول بن گئے نا۔ آج کتابوں میں ان کا نام پتہ ہے کیا لکھے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جب ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو حضور نے ایسے معاف کیا، ایسے معاف کیا کہ صحابی رسول بھی بن گئے، اور قیامت تک ان کے نام کے ساتھ حضرت بھی لگے گا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کو تو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اب کلمے کی طاقت کا پتہ، یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ 80 سال کا کفر بندے کا دھل جاتا ہے۔ ایک بندے نے 80 سال کفر میں گزارے ہوں، 80 سال کفر میں گزارے ہوں، کافر بن کے رہا ہو، سچے دل سے جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، 80 سال کا کفر دھل جاتا ہے۔ یہ کلمے میں بڑی پاور ہے، جتنے جرم ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، بات یہ کر رہا تھا کہ شب برات ہمیں ایک تعلیم دیتی ہے کہ یہ رات معافی کی رات ہے، شب قدر معافی کی رات ہے، مانگو تو صحیح معافی۔ اللہ فرماتا ہے معافی مانگ کے تو دیکھ، میں حرف غلط کی طرح تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں علماء سے شب برات بھی توبہ کی رات ہے، شب قدر بھی توبہ کی رات ہے۔ معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے، تو یہ دو راتیں اللہ نے معاف کرنے کے لیے بنائی۔ اسی لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے ہمارے رب تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اب یہ چونکہ آج پہلی رات ہے نا، تو ایک رات تو گزر گئی، پیچھے کتنی راتیں رہ گئیں؟ یہ 15ویں رات جو ہے شعبان کی، ایک رات نکال لی، پیچھے 14 راتیں، اس کے بعد وہ رات آ جائے گی 15ویں۔ اس رات کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگا لے، غور سے حدیث پاک سن لیں۔ اس رات کو مسجدوں میں شب بیداری ہوتی ہے، اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک کی حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے نا، لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں رات آئے
رات کو قیام کیا کرو، نفل پڑھا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو. اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. رات کو نفل پڑھنا، قیام، اور دن کو روزہ رکھنا. اب عارف لوگ کیا کہتے ہیں؟ عارف کہتے ہیں کہ یہ رات کے نفل کیوں شروع کرائے؟ شعبان کی 15ویں رات کو جاگو، نفل پڑھو، قیام کرو، اور 15 شعبان کا روزہ رکھو. فرماتے ہیں یہ دراصل رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا اللہ استقبال کرا رہا ہے. یہ رمضان شریف کے مہینے کا استقبال ہو رہا ہے. عرفاء فرماتے ہیں وہ کتنا عظیم مہمان ہے رمضان شریف، جو سال بعد آتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ اللہ کا اتنا پیارا مہمان ہے جو سال بعد آتا ہے. اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس کا استقبال 15 دن پہلے رب کرا رہا ہے. یہ شب برات کیا ہے؟ رمضان شریف کا استقبال. وہ مہمان کتنا عظیم ہوگا جس کا استقبال بے نیاز رب 15 دن پہلے کرا رہا ہے. 15 دن پہلے رمضان کا استقبال کرا رہا ہے. اور اس میں ایک سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ شب برات کو رات کو نفل پڑھ کے رمضان شریف کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ. شعبان کی 15ویں رات شب برات کو نفل پڑھ کے رمضان شریف کے مہینے کی تراویح کی تیاری کرو، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کرو. یہ ہے حکمت شب برات کی اور شب قدر کی. یہ شب قدر نزول قرآن کی رات ہے، اس میں نفل پڑھنے کی رات ہے. یہ راتیں اللہ نے بڑی عظیم بنائی ہیں، اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا. کہیں لیلۃ القدر فرمایا، یہ قدر والی رات ہے. تو لیلۃ المعراج جو گزری ہے یہ بھی بڑی عظیم رات ہے، لیلۃ الاسراء، جس میں ہمارے نبی پاک کو اللہ نے معراج کی شان عطا فرمائی. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں حضور کے معراج شریف کا ذکر ہے. اور یہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے سورہ بنی، اس کا نام ہے سورہ اسراء. سورہ سبحان بھی اس کا نام ہے. سورہ اسراء اور سورہ سبحان، جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا اور سیر کرانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا. 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ یسری اسراءً، جس نے راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے مختصر وقت میں. اس رات حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اور قرآن مجید میں معراج شریف کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے. ایک سورہ سبحان اور سورہ اسراء، اور دوسرا سورہ النجم کی 18 آیات میں حضور کے معجزہ معراج کا ذکر ہے. چونکہ سیر معراج اور معجزہ معراج کے 2 مرحلے ہیں، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور کا جانا یہ زمینی سفر ہے، اور مسجد اقصی سے جہاں تک رب نے چاہا 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ جانا اور سدرہ سے اوپر چلے جانا، یہ آسمانی سفر ہے، آسمانی سیر ہے. تو زمینی سیر کا ذکر سورہ سبحان اور سورہ اسراء میں، اور سماوی اور آسمانی سفر کا ذکر سورہ النجم کے اندر ہے.
وہاں آسمانی سفر کا ذکر، یہاں زمینی سفر کا ذکر۔ اللہ کریم فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور گئے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور آسمانوں پہ کیسے گئے؟ جتنے وسوسے، خیالات اور شکوک شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، بے نیاز رب نے اس آیے اسراء کے پہلے 2 لفظوں میں ان تمام اعتراضات کا جواب رب نے دے دیا۔ اللہ کریم فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے وہ ذات پاک ہے۔ اسریٰ بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تمام اعتراضات اور تمام سوالوں کا جواب ان 2 لفظوں میں آ گیا۔ غور سے سنیے ذرا، اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو، میرے محبوب نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس آیت کو بار بار پڑھو، اس آیت کو بار بار پڑھو۔ اس آیت میں حضور نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آسمانوں پر گیا، یہاں دعویٰ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے او دنیا والو، دعویٰ میں کر رہا ہوں، اسریٰ بعبدہ، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا، میں نے راتوں رات سیر کی کرائی، میں نے راتوں رات سیر کرائی اپنے محبوب کو۔ تو حضور نے تو دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں لے گیا، میں لے گیا۔ تو رب لے جانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء محیط۔ امام احمد رضا نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ تاجدار بریلی کرتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سب کچھ، تو محبوب کو لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ اللہ فرماتا ہے دعویٰ میں نے کیا ہے، میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا۔ میں محبوب کو لے گیا ہوں اور میری ذات پاک ہے، ہر خامی، ہر نقص، ہر عیب سے میری ذات پاک ہے۔ میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کے جانے پہ اعتراض کرے گا تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، رب کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ دعویٰ حضور نے نہیں کیا، دعویٰ نبی پاک نے نہیں فرمایا۔ اس آیت میں دعویٰ رب کر رہا ہے میں لے گیا ہوں۔ اگر کوئی حضور کے جانے پہ اعتراض کرے گا تو وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ دعویٰ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ یہ لفظ اب جو استعمال ہوا ہے نا بعبدہ، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضور کو یہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر حضور گئے۔ لیکن اگر آپ کی اس مسجد محبوب سبحانی نام ہے نا، یہ مسجد محبوب سبحانی کے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص جس نے عشاء کی نماز پڑھی ان کے پیچھے، صبح فجر کی نماز جب ہوگی تو وہ نماز پڑھ کے نمازیوں کو بھی کہے اور امام صاحب سے بھی کہے میں رات مدینہ شریف گیا تھا، میں رات، وہ کہیں گے یار عشاء کی نماز تو نے ہمارے ساتھ پڑھی، فجر ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو مدینہ شریف کیسے گیا رات کو؟ تو وہ کہے میں نہیں میں خواب میں گیا تھا، میں خواب میں گیا تھا۔ تو کوئی انکار کرے گا؟ کیوں؟ خواب میں جانا ممکن ہے، خواب میں بندہ مدینہ شریف جا کے آ سکتا ہے نا۔ خواب میں دیکھا میں مدینہ پاک تھا۔ اگر وہ امام صاحب سے کہے، مقتدیوں سے کہے کہ میں جی رات مدینہ شریف گیا تھا، وہ کہیں گے کیسے گیا تھا؟ تو عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، فجر بھی ہمارے ساتھ پڑھی۔ وہ کہتے نہیں میں خواب میں گیا تھا، تو سارے آدمی چپ ہو جائیں گے۔ ہاں خواب میں جانا ممکن ہے، خواب میں جانا ممکن ہے، خواب میں جانا ممکن ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں
میں اس جسم کے ساتھ گیا تھا، راتوں رات ہو کے آیا ہوں، کو مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. کیوں؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں روح مع الجسد گیا ہوں، میں جسم کے ساتھ راتوں رات مدینہ شریف سے آیا ہوں. سب انکار کریں گے، لیکن خواب میں جانے کا کہے تو کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا انکار. اب یہاں بڑے غور سے سننے والی بات ہے. نبی پاک نے جب فرمایا نا میں راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آیا، مسجد اقصی سے ہو کے آیا، سیر کر کے آیا، سدرہ پہ گیا، تو عالم کفر مکے کے کفار نے انکار کر دیا. مکے کے کافروں نے اگر حضور یہ فرماتے، سمجھ آ رہی ہے نا، اگر حضور یہ فرماتے میں رات مسجد اقصی گیا، آسمانوں پہ گیا، سدرہ پہ گیا، خواب میں گیا، تو کافر انکار کرتے؟ نہیں انکار کرتے، کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے. کافروں نے انکار اس لیے کیا کہ حضور نے فرمایا میں روح مع الجسد گیا. کافروں نے انکار کیا نا. اب غور سے سمجھنا بات. اہل علم کہتے ہیں کہ کفار مکہ کا، قریش مکہ کا حضور کے معراج پر جانے کا انکار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا، روحانی اور منامی ہوتا، کافر کبھی انکار نہ کرتے. ان کا انکار بتا رہا ہے نبی پاک روح مع الجسد معراج پہ گئے، جسم اقدس بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی. کافروں نے انکار کیا نا. اگر حضور یہ جو کہتے ہیں جی نہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی ہے، بھائی خواب میں معراج حضور بتاتے تو کافر انکار نہ کرتے. کافروں کا، قریش مکہ کا انکار کرنا یہ میرے آقا کریم کے معراج جسمانی کی دلیل ہے. تو جسمانی کی دلیل ہے نا، اس لیے کہ حضور نے، پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. اس آئے اسراء میں دعویٰ کون کر رہا ہے؟ رب. جب رب کہہ رہا ہے میں لے گیا ہوں، روح مع الجسد لے کے گیا ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا یہ معراج نہ منامی تھا نہ روحانی تھا. میرے آقا مع روح مع الجسد اور جسد مع روح، میرے نبی پاک جب آسمانوں پہ گئے حضور کا جسم اطہر بھی گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی. کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ رب کر رہا ہے میں لے گیا ہوں. تو رب لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء محیط. بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کو لے گیا، اور قرآن کہتا ہے راتوں رات لے گیا، اور راتوں رات اپنے محبوب کو رب نے سیر کرائی. سفر میں صعوبتیں ہیں، سفر میں تکلیفیں ہیں. تسی فیصل آباد دا سفر کر کے آتے ہوں یار میں تھک گیا بڑا. لاہور کا سفر کر گیا یار میں لاہور گیا سا بڑا ہی تھک گیا. سفر میں تھکاوٹ ہے، سفر میں صعوبتیں ہیں، سفر میں تکلیفیں ہیں. سیر میں راحت ہے، سیر میں راحت ہے، سیر میں سکون ہے. اور اسی لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے وچ ایک دن رکھو کسی باغ بھی جا کے سیر کریا کرو. سیر میں راحت ہے، سفر میں تکلیف ہے. یہ سیر معراج ہے. ہاں رب نے اس کے لیے سیر کا لفظ استعمال کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اے دنیا والو، سفر میں صعوبتیں ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے. سیر کیوں کرائی؟ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں سیر کرانے کا اللہ نے مقصد بھی بیان کیا. سیر کیوں کرائی؟
اللہ کریم فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی نا محبوب کو. یہ میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے نا، عید میلاد النبی، ربیع الاول شریف. پورے ربیع الاول میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. ساری کائنات رب نے کس کے لیے بنائی؟ اپنے محبوب کی خاطر بنائی نا. لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا. محبوب ساری کائنات تیرے لیے بنائی. اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب آپ کو نہ بناتا، دنیا نہ بناتا. ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. معراج کی رات رب نے اس لیے بنائی محبوب آ، یہ جو ساری کائنات تیری خاطر بنائی ہے نا، آسمانوں پہ تشریف لاؤ، کارخانے قدرت کی سیر کرو، دیکھو میں نے محبوب تیری خاطر کائنات میں کیا کیا بنایا ہے. جنت کی سیر کی میرے آقا نے معراج کی رات. جنت کی سیر کی، معائنہ کیا، مشاہدہ کیا. دوزخ میں جو عذاب کی کیفیات ہیں معراج کی رات رب نے دکھایا اپنے محبوب کو. آسمانوں کی سیر کی، سدرہ پہ گئے اور سدرہ پہ جبریل رہ گئے. میرے آقا تو اس سے بھی اوپر چلے گئے. سدرہ پہ تو جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ حضور سے جبریل کہتے ہیں آقا اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اوپر گیا، انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں. نہ طاقت ہے نہ اجازت ہے، اوپر میں نہیں جا سکتا. جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے، میرے نبی پاک اس سے بھی اوپر چلے گئے، اس سے بھی اوپر گئے. کیوں؟ اللہ کریم فرمایا محبوب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، چاند سورج ستارے تیرے لیے. کائنات ارضی و سماوی اور کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بابود، ہست و بود محبوب تیرے لیے بنائی نا. تو معراج کی رات آسمانوں پر جو ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اس کائنات قدرت میں میری نشانیوں کو آ کے مشاہدہ فرما لے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، محبوب کو نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی. کچھ نشانیاں تھیں جن کا تعلق تھا دیکھنے سے، نبی پاک نے دیکھا. کچھ نشانیاں تھیں جن کا تعلق تھا سننے سے، انہیں نبی پاک نے سنا. کچھ نشانیاں تھیں جن کا تعلق سونگنے سے تھا، میرے نبی پاک نے ان نشانیوں کو سونگا. کچھ نشانیوں کا تعلق چکھنے سے تھا، میرے نبی پاک نے انہیں چکھا. یہ تفصیل بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث معراج 27 یا 28 صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے. 27 یا 28 صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے. امام بخاری نے اسے بخاری میں بھی نقل کیا اور امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں نقل کیا. جس حدیث معراج میں میرے آقا کے آسمانوں پہ جانے کی تفصیلات، پوری سیر معراج کی تفصیل حضور نے خط بیان فرمائی. ان میں سے 2-3 نشانیاں میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں گیا نا، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے. نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے حضور گزرے، دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. 53 معنی ہیں صلاۃ کے ڈکشنری میں.
53 53 معانی ہیں صلات کے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اگر صلات معنی مراد ہو تو پھر یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں تھے نا، جب حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں معراج پر، موسیٰ کلیم اللہ نے کھڑے ہو کر حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. حضور کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو کے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں. مسجد اقصی حضور پہنچے تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء، 313 رسول صفے باندھے استقبال کے لیے مسجد اقصی کھڑے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی نشانیاں. نبی تو اپنی قبروں میں تھے نا. اللہ کریم نے فرمایا چلو آدم مسجد اقصی، اے ابراہیم چلو مسجد اقصی، اے شعیب چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے عیسیٰ چلو مسجد اقصی، اے موسیٰ چلو مسجد اقصی. 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی میں جمع کیے گئے. 313 رسول آئے، انہوں نے صفوں میں کھڑے ہو کر میرے نبی پاک کا استقبال کیا. بخاری اور مسلم میں ہے، یہاں آپ کی مسجد میں مؤذن کمیٹی نے مقرر کیے ہیں حاجی یاسین صاحب، حاجی یاسین اقبال صاحب نے. یقیناً مسجد کا کوئی مؤذن تو ہوگا جس کو تنخواہ وظیفہ ملتا ہے، اس کا کام ہے اذان پڑھنا. مسجد اقصی میں علماء کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، حضور نے نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کو 2 رکعتیں پڑھائی. کتنی؟ امام نبی پاک آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات مقتدی تھے، میرے نبی پاک مقتدا تھے. تو وہاں اذان کس نے پڑھی؟ حدیث شریف میں جبریل امین نے اذان پڑھی. مسجد اقصی میں اذان کس نے پڑھی؟ نماز پڑھی نبیوں اور رسولوں نے حضور کے پیچھے، اذان پڑھی جبریل نے. جب یہ حدیث پڑھی تو بڑا لطف آتا ہے. جبریل نے جب اذان پڑھی نا اور پہنچی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان پڑھتے پڑھتے جب اس جملے پہ پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے 1.25 لاکھ نبیوں نے، 313 رسولوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. گردنوں کو جھکا کر سب نبیوں نے یک زباں ہو کے کہا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہے. معراج کی رات میرے نبی پاک کی شانوں کو رب نے ظاہر فرما دیا. کائنات والوں دیکھو، 313 رسول، 1.25 لاکھ نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اذان ہو رہی ہے. اور جب اذان میں جبریل نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حدیث میں ہے سب نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں. مصلی خالی ہے امامت کا، 1.25 لاکھ نبی صفوں میں، 313 رسول صفوں میں، مصلی خالی. حضور بھی پہلی صف میں کھڑے ہیں. جبریل آگے بڑھے اور حضور کا دست مبارک پکڑا، پکڑ کے کہتے تفضل یا رسول اللہ، تفضل تفضل یا محمد، تفضل یا محمد. آقا تشریف لائیے، مصلی امامت پہ جلوہ گر ہو جائیے اور ان تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھا دیجیے. کیونکہ آج حضور خود نہیں جا رہے، خود نہیں جا رہے، لے جائے جا رہے ہیں. لے جانے والا رب ہے. سبحان الذی، کون لے گیا؟ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، میں لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. تو بھئی حضور کو لے جانے والا تو رب ہے نا. معراج پہ لے جانے والا کون ہے؟ رب لے جا رہا ہے. تو حضور مصلی پہ خود نہیں کھڑے ہوئے، خود کھڑا ہونا اور ہے اور کھڑا کیا جانا اور ہے. مصلی خالی تھا، جبریل نے ہاتھ پکڑ کے کہا تفضل یا محمد.
تفضل یا رسول اللہ تفضل، آقا تشریف لائیے، مصلی منتظر ہے، جلوہ گر ہو جائیے اور ان غلاموں کو نماز پڑھا دیجیے۔ نماز اقصا میں تھا یہی صدق عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، جب نبیوں کو نماز پڑھائی، حضور فرماتے ہیں پھر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر میرے آقا پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ہارون۔ چھٹی آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، چوتھی آسمان پر حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر آسمان پر وہ نبی جنہوں نے مسجد اقصی نماز پڑھی تھی، بے نیاز رب نے انہیں آسمانوں پہ لے جا کر کہا اے آدم پہلے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ، اے موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ، اے ابراہیم ساتویں آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ، اے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ، اے یوسف تیسرے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ گزریں، ان کے آنے پر ان کا استقبال کرنا۔ انبیاء نے آسمانوں پر بھی حضور کا استقبال کیا، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں آخری حد، بارڈر، سرحد۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہ درخت جو ہے اس کی کیفیت حضور نے بیان فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بیری کے پتے کتنے بڑے تھے جتنے ہاتھی کا کان ہوتا ہے، ہاتھی کا کان ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے اس بیری کے درخت کے پتے تھے۔ اور بیر کتنے بڑے تھے، پھل جو ہے بیری پہ لگتا ہے نا، بیر کتنے تھے؟ حضور نے فرمایا وہ مٹکے کی طرح، جیسے گھڑا ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے بیر تھے، پھل تھا، اور پتے جو ہیں وہ کان، ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے پتے تھے اس کے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہ بارڈر ہے، سرحد ہے، آخری حد۔ اور قرآن نے کہا، اس سدرہ کا ذکر قرآن میں آیا، قرآن میں کہا یکس سدرۃ ما یغشا، پورے درخت کو اللہ کے انوار اور تجلیات نے اور فرشتوں نے ڈھانپ لیا۔ سدرہ بیری کے درخت کو، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ اور میرے آقا کریم جب سدرہ پہ گئے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور، ہمارا قبلہ مکے میں ہے بیت اللہ، اور ساتواں آسمانوں سے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، ساتوں آسمانوں کا۔ اور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہمارا قبلہ مکے میں ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اور اس بیت المعمور میں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، 70,000 ملائکہ بیت المعمور میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا جو قبلہ ہے نا بیت المعمور، ساتوں آسمانوں کے اوپر کہاں ہے؟ جہاں مکے میں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، بالکل اس کے اوپر جہاں کعبہ ہے، عین اسی سمت میں اوپر بیت المعمور، وہاں 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں جا کے رب کی عبادت کرتا ہے روزانہ۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ اندر چلا جاتا ہے نا، قیامت تک اس کی پھر دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، عمرے کر رہا ہے، اس سال بھی عمرہ، اگلے سال بھی خانہ کعبہ، اس سے اگلے سال عمرہ، اس سے اگلے سال حج، بار بار خانے کعبے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، لیکن فرشتوں کا قبلہ بیت
بیت المعمور ہے، روزانہ 70,000 ملائکہ اس میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا اندر، قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ سدرہ پہ جبریل نے کہا حضور میری مجال نہیں اس سے اوپر جاؤں، تو میرے آقا وہاں سے بھی اوپر چلے گئے۔ سدرہ تک میرے آقا گئے تھے براق پر، جیسا کہ حدیث معراج میں ہے۔ براق تو سدرہ پہ رہ گیا، رف رف پہ حضور سوار ہوئے۔ رف رف کیا تھا؟ نور کا تخت، نور کا تخت سبز رنگ کا ایک تخت آیا، بنا ہوا لکڑی کا نہیں تھا، وہ تخت نور کا بنا ہوا تھا، اس کا رنگ سبز تھا، جسے رف رف کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ نور کا بنا ہوا تھا، تخت تھا، سبز رنگ تھا۔ حضور فرماتے ثم ذہب بھی، پھر مجھے رف رف پہ جلوہ گر کیا گیا، اور وہ رف رف اوپر گیا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف بھی رہ گیا۔ خدا جانے کہاں گئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ صرف میرے امام نے سمجھانے کے لیے لا مکان کا لفظ استعمال کیا، ورنہ وہاں نہ